امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک دفعہ ایک حدیث لین واسطے ایک جگہ تے جا رہے آساں، پیدل سفر سی اور رستہ بڑا دور سی، میرے کول سواری نہیں سی لیکن حدیث دا شوق سی، تو میں سنن واسطے کہ فلاں علامہ کول حضور دی حدیث ہے جو اجے تک میرے کول نہیں پہنچی۔ ہن ایک ٹچ ہوتے نا پورا حدیث دا ذخیرہ موجود ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہن اگر باپ نے یا دادا جی نے کوئی حدیث دی کتاب لے کے رکھی بھی سی نا تو وہ بھی ایتوار بازار وچ ویچن واسطے دے دینے ہیں، کیونکہ اسی گھر وچ حدیث رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے حالات ہو چکے ہیں۔ تو فرماندے نے میں پیدل جا رہے آساں، سارا دن میں نے سفر کیتا، رستے جو نماز دے اوقات آئے نمازاں پڑھیاں، ایک آبادی تو گزر رہے آساں تو عشاء دی آزان ہو گئی۔ فرماندے نے کیونکہ اس آبادی تو اگے جو علاقہ سی مینوں اس دی خبر نہیں سی کہ اگے جنگل ہے، کیا علاقہ ہے، پھر اتھے حالات کیسے نے، تو سوچیا کہ نماز عشاء اتھے پڑھ دیں اور اسی مسجد بھی سو جانے ہیں، آرام کر دیں، فجر پڑھ کے پھر چلے پاؤں گے۔ فرماندے نے میں نے عشاء دی نماز اتھے پڑھی، اور دور ایسا سی کہ تصویر تے ہے نہیں سی، اشتہار بھی ایسے نہیں سن بن دے، لوگ کول بیٹھے ہوندے سن تے نہیں سی پتہ ہوندا یہ کون ہے۔ ہن تے خطیب صاحب یا پیر صاحب جتھے نہیں گئے تو مہینہ پہلے لوگ پہچان جاندے نے، کیونکہ اشتہار تے تصویراں لگیاں ہوندیاں نے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، ادوں تعارف تو ہے نہیں سن، نام سنے ہوندے سن لیکن بائی فیس کو نہیں سی جاندا، اور وہ لوگ اپنا اشتہار بھی نہیں سن بناندے، تعارف بھی نہیں سن کراندے۔ فرماندے نے عشاء دی نماز پڑھ کے تو میں مسجد وچ لیٹ گیا۔ اس مسجد دے جو امام سن میرے کو لا کے کہن لگے، مسافر میں نے آج مسجد بند کرنی ہے تو مسجد تو نکل جا کدھرے اور اپنا انتظام کر۔ تو آپ فرماندے نے میں اپنا تعارف نہیں کرایا میں کون ہاں، میں کہا یار کدی مسجداں بھی بند ہوئیاں نے؟ انہیں کہا جی میں نے آج جانا ہے ضروری تو میں نے آج بند کرنی ہے۔ فرماندے نے میں کہا تو چلا جا، میں تو نہیں جانا۔ انہیں میں نو پیر تو پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد تو نکالیا۔ میں باہر آیا تو دیکھیا ایک حمام کھلا سی، میں نو پتا سی کہ حمام ساری رات کھلے رہندے نے، وہ پانی دا انتظام کردے نے، صبح پھر بندے آ کے نہاندے نے، گھراں وچ غسل خانے کم ہوندے سن۔ میں حمام تے جا کے بیٹھ گیا تو کچھ دیر تو بعد حمام والے نے کہا کہ مسافر میرا کدھرے ضروری کام ہے، میں آج جانا ہے تو حمام بند کرنا ہے، باہر نکل جاؤ۔ میں اتھوں باہر آ گیا، وہ حمام بند کر کے چلا گیا، مسجد بند، علاقے کوئی جاندا بھی نہیں۔ تو میں گلی وچ کھڑا ہو گیا کہ چلو اتھے کھڑے ہو کے رات گزارنا ہے، فجر دی آزان ہوے گی تو پھر نماز پڑھ کے چلا جاواں گا۔ میں درود پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کسی حدیث تے غور کر لینا ہے۔ کچھ دیر گزری تو کوئی آ رہا سی، آن والا جدوں قریب آیا تو ادھے آن دا انداز ایسی، ایک قدم چک کے رکھدا ہے تو پڑھدا ہے استغفر اللہ، پھر ایک قدم چکدا ہے تو پڑھدا ہے استغفر اللہ، ہر قدم تے استغفار کر رہا ہے، اللہ کولو معافی مانگ رہا ہے۔ میرے قریب آیا، انہیں رک کے سلام کیتا، میں نے جواب دیتا، کہندا ہے کون ہو تو کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا مسافر ہاں، مسجد بھی بند ہے، حمام بھی بند ہے، تو رات گزارنی سی تو گلی وچ کھڑا ہو کے رات گزار رہے ہیں۔ انہیں کہا جی میں نان بائیاں، میرا تندور ہے، تو صبح لوگاں نے میرے کولو آ کے روٹیاں لینیاں ہوندیاں نے، نان لینے ہوندے نے، تے آ جاؤ میں اپنے تندور تے چلا ہے، میں انتظام کراں گا، میرے مہمان بن جاؤ۔ میں اودے نال چل گیا، وہ ہر قدم تے استغفر اللہ پڑھدا جا رہا ہے، استغفار کر رہے ہے۔ میں بڑا حیران ہویا کہ استغفار اس نے اپنی زندگی دا وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ انہیں روٹی پکائی میرے سامنے، جو اس کو لہسی انہیں رکھی، کول بیٹھ گیا تو میں نے کہا میں روٹی بعد کھاواں گا، پہلے دس تو اتنی استغفار کردا ہے، کیا تینوں کوئی اس وظیفے دا اجر بھی ملے ہے؟ تو اس نے کہا مولانا کیا پوچھ دے ہو، اے مسافر کیا پوچھ دے ہو، کہ جدوں دا اے وظیفہ شروع کیتا ہے میری زندگی دا کوئی مسئلہ اڑیا ہی نہیں۔